آج ہم پانی کی طہارت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ طہارت کی تعریف ہے ہی ارتفاع الحدث وما فی معناہ و زوال الخبث۔ طہارت کہتے ہیں کہ حدث کا اٹھ جانا، اور اسی طرح وما فی معناہ، اسی طرح جو حدث کے اٹھنے کے معنی میں چیزیں ہیں، و زوال الخبثی، اور خبث نجاست کا دور ہو جانا، یہ طہارت ہے۔ اچھا، اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ ارتفاع الحدث، حدث کا اٹھ جانا، یہ پاکی ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ ایسا وصف قائم بالبدنی، ایسا وصف جو بدن کے ساتھ قائم ہو اور جس کے بغیر وہ چیز ہم پرفارم نہیں کر سکتے جس کے لیے طہارت کی شرط رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس نے پیشاب کیا ہے۔ اچھا، اب پیشاب کرنے کے بعد وہ استنجا کرتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ وضو نہ کرے، اس نے پیشاب کیا اور استنجا کر لیا تو وضو نہ کرے، تو یہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسے وہ طہارت حاصل نہیں ہوئی جو کہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حدث، اور یہ حدث اصغر بھی ہوتی ہے اور حدث اکبر بھی ہوتی ہے۔ چھوٹی ناپاکی اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور بڑی ناپاکی جس پر غسل کیا جائے اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جس پر صرف وضو کیا جائے اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ اچھا، وما فی معناہ، اسی طرح وہ چیزیں جو حدث کے اٹھنے کے معنی میں ہیں، یعنی وما فی معناہ سے مراد حدث نہیں ہے بلکہ ارتفاع ہے۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر رات کو جب آدمی اٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کسی برتن میں نہ ڈالے، پانی میں نہ ڈالے، کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اور کس حالت میں گزاری ہے۔ تو ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ دھونا یہ واجب ہے۔ اچھا، اب یہ جو دھونا ہے اسے بھی ہم طہارت کہتے ہیں، لیکن یہ کسی حدث کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارتفاع الحدث کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ارتفاع حدث سے حکمی ہے، ٹھیک ہے؟ اصلی نہیں ہے۔ اصلی تو وہ ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی بندہ واش روم چلا گیا، اسی طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ جنبی ہو گیا، تو وہ سو حدث ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونا یہ کسی حدث سے تو نہیں ہے، لیکن یہ دھونے کے بعد طہارت حاصل ہوتی ہے، تو یہ ارتفاع الحدث کے حکم میں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز کے لیے تجدید وضو کرتا ہے، تو اب یہ تجدید وضو بھی طہارت تو کہلاتا ہے، لیکن یہ کسی حدث سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے وما فی معناہ کے زمرے میں لایا گیا ہے کہ جو حدث کے حکم میں ہے۔ اسی طرح وزوال الخبث، طہارت کی تعریف کے 2 پورشن ہیں، ایک ہے ارتفاع الحدث وما فی معناہ، دوسرا وزوال الخبث، خبث کا زائل ہو جانا، نجاست کا دور ہو جانا۔ خبث کسے کہتے ہیں؟ خبث کہتے ہیں نجاست کو، اور نجاست کسے کہتے ہیں؟ کل عین یجب التطہر منہا، ہر وہ چیز جس سے بچنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کے جسم پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب نجاست جو ہے یہ کسی چیز کی حرمت کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حرام ہے تو وہ نجس بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدھا حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جو بلی ہے، بلی پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو نجاست ہے اس کا پتہ کسی چیز کے استقذار سے نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے کہ
جس چیز سے بچنے کا کہا گیا، مثال کے طور پر تھوک ہے، یا مثال کے طور پر انسان کا کھنگار وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس سے بچنے کا کہا گیا تو یہ بھی نجاست ہے، یہ نجاست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے طبیعت چاہتی ہے کہ اس سے یہ کپڑوں پر نہ لگا ہو اور اس سے بندہ صاف اور ستھرا ہو۔ اور اسی طرح وَلَا لِضَرَرٍ بِبَدْنٍ أَوْ عَقْلٍ، ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے جس چیز کو بدن اور عقل کے لیے ضرر رساں کہا ہے یا نقصان دہ کہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز نجس ہے۔ مثال کے طور پر زہر ہے، اب یہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے، انسانی عقل کے لیے خطرہ ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا ہاتھ زہر کو لگ گیا ہے یا آپ کے جسم پر زہر لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑے پر لگ جاتی ہے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، یہ اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ بڑا زبردست قاعدہ ہے کہ اگر ہم یہ قاعدہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو امید ہے کہ یہ نجاست اور ناپاکی کے مسائل جو ہیں بہت سارے ہمارے کلیئر ہو سکتے ہیں۔ کہ کل حلال طاہر، کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں چڑیا ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، اسی طرح اور حلال جانور ہیں، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ پاک ہیں، لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مٹی ہے، اب مٹی پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مٹی کو کھا سکتے ہیں، مٹی کو کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ملتانی مٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ قاعدہ معلوم ہو گیا کہ ہر حلال چیز پاک تو ہے لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں جیسے انسان کے جب جنبی ہوتا ہے تو جو جنابت ہوتی ہے جسے ہم منی کہتے ہیں، جسے ہم مزی کہتے ہیں، اب یہ منی اور مزی یہ پانی جو ہے یہ پاک تو ہے لیکن یہ حلال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے پی سکتا ہے یا اس سے طہارت حاصل کر سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ اگر جسم پر لگ جائیں یا کپڑے پر لگ جائیں تو ایک طبیعت چاہتی ہے کہ انہیں صاف کر دیا جائے، وگرنہ اگر لگے رہ جائیں تو یہ نجاست میں شمار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسرا اور بڑا زبردست قاعدہ وہ یہ ہے کہ ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ ہر نجس چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گدھا وہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی ہے۔ اسی طرح اکثر علماء کے اقوال کے مطابق جو کتا ہے اس کا لعاب نجس ہے لیکن اس کے بال وغیرہ اس کی جو جلد ہے یہ نجس نہیں ہے۔ کتا تو حرام ہے لیکن اس کی جلد نجس نہیں ہے، ہاں اس کا جو لعاب ہے وہ نجس ہے تو وہ حرام بھی ہے۔ اسی طرح جو لد ہے گدھے کی خصوصی طور پر وہ نجس ہے تو حرام بھی ہے، اس کو کسی صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بڑا زبردست قاعدہ ہے کہ ہر حلال چیز پاک تو ہے لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ناپاک چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ خبث یعنی نجاست کے بارے میں نے بتایا ہے کہ نجاست کا زائل ہو جانا یہ بھی طہارت ہے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے زوال الخبثی، خبث کا، نجاست کا زائل ہو جانا، چاہے وہ نجاست خود بخود زائل ہو جائے یا کوئی اسے زائل کرے۔ اگر ازالت الخبث ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ نجاست کو زائل کرنا پڑے گا، اور زوال الخبث کا مطلب ہے کہ نجاست خود زائل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک پانی ہے جس کا رنگ، بو یا ذائقہ کوئی چیز بدل چکی ہے، اب ہوا چلتی ہے یا بارش آتی ہے تو یہ خود بخود پانی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ زوال الخبث ہے۔ مثال کے طور پر زمین جو ہے وہ گندی تھی، اب بارش آئی اور وہ ٹھیک ہو گئی، تو اس کی وہ جو چیز تھی، اس کی ناپاکی تھی، وہ ختم ہو گئی، تو یہ ہے زوال الخبث کہ خبث کا دور ہو جانا۔ اور ازالت الخبث جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خبث کا دور کرنا،
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زوال الخبث جو ہے یہ زیادہ عام ہے اور زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے ازالت الخبث سے. تو یہ ہے طہارت. تو مختصراً طہارت کہتے ہیں کہ حدث کا چاہے وہ اصلی ہو یا پھر حکمی ہو ختم ہو جانا، اور اسی طرح خبث کا دور ہو جانا، یہ طہارت کہلاتا ہے.